أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ بات ہم سے مخفی نہیں ہے کہ ہم انتہائی برکتوں، سعادتوں، رحمتوں اور خیر اور بھلائی سے بھرپور مہینے رمضان المبارک کے بہت زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے آغاز میں صرف چند دن ہی باقی ہیں۔ ایک صاحب ایمان جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں رمضان کی صورت میں نیکیوں کا سیزن اور عبادات کا موسم بہار ایک بار پھر سے لوٹ کر آ رہا ہے، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ صاحب ایمان کا دل بھی اس مبارک مہینے کی آمد پر خوشی سے بھر جاتا ہے، اس کا ذہن بھی اور نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر بھی وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہے۔ ایک صاحب ایمان کو رمضان کی آمد اور اس کے قریب ہونے کے موقع پر اس قسم کی خوشی محسوس ہونا، یہ اس کے ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی ہمیں اس کی مثال ملتی ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو رمضان کی آمد کی خوشخبری اور بشارت سناتے ہوئے فرمایا، جاءکم رمضان، اے میرے اصحاب تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، ماہ مبارک ہے، افترض اللہ علیکم صیامہ، اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض قرار دیے ہیں، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وتغلق فیہ ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو اس کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، وتغل فیہ الشیاطین، شیطانوں کو اس کے اندر بیڑیاں ڈال کر جکڑ دیا جاتا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مبارک مہینے کی فضیلت اور عظمت کا عالم یہ ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی خیر، برکت، سعادت سے محروم، تو فرمایا یقینی طور پر وہ انسان بڑا ہی بد نصیب اور محروم ہے۔ یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، رمضان کی آمد پر، اس کے آغاز پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اس کی آمد کے اوپر مسرور اور خوش تھے کہ آپ اس خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو بشارتیں بھی سنا رہے ہیں، رمضان اور اس کی خیر اور برکت اور بھلائیوں کی نوید بھی آپ ان کو سنا رہے ہیں۔ اس لیے جیسے جیسے
رمضان کا بابرکت مہینہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے، ایک مومن مسلمان کے دل کے اندر خوشی کی مقدار بھی اسی حساب سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ محترم و مکرم سامعین، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے، رب تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بار پھر اس سعادت کو پانے کی توفیق عطا فرمائی اور اس رمضان کے قریب ہمیں پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کے اوپر جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ انتہائی کم تصور ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اس ماہ مبارک کو پا کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اس کی سعادت اور برکت اور بھلائیوں سے بھرپور گھڑیوں میں سے ایک ایک گھڑی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں رمضان کریم کو ہم پا کر اس کے اندر اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کی عبادت اور اطاعت کے اندر سبقت کرنے والے بن جائیں، ہر نیکی کے کام میں پہل کرنے والے بن جائیں، تو اس کے لیے ہمیں رمضان کی آمد سے پہلے اس کی اس طرح سے تیاری کرنی ہوگی کہ ہم اس مبارک مہینے کا چاند نظر آنے سے پہلے ظاہراً باطناً اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر کے اس کا استقبال کرنے والے بن جائیں۔ جب اس طرح سے اس کی آمد پر ہم اس کا استقبال کریں گے، وہ استقبال جو اس کے شایان شان ہے، وہ استقبال جو اس کے مرتبے کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی رمضان پا کر اس کی قدر کرنے کی، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرور ہمیں توفیق عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک بات جو انتہائی واضح حقیقت ہے، اس کا انکار ہم میں سے کوئی بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جو گزشتہ زندگی ہے اس کے اندر ہمیں ہر سال رمضان عطا فرمایا۔ رمضان کا مہینہ آیا، شروع میں اگرچہ بڑے بڑے عزائم تھے، ایک مسلمان کی سوچ ہوا کرتی تھی، ہماری سوچ ہوا کرتی تھی، اس رمضان کے اندر یہ کریں گے، اس رمضان کے اندر یہ کریں گے، لیکن عموماً اگر میں اور آپ اپنے سابقہ رمضان جو گزرے ہیں ان کے اوپر نظر دوڑا کر اپنا محاسبہ کریں تو نتیجہ یہ سامنے آتا ہے، اللہ نے رمضان تو ہمیں ہماری زندگی میں بے شمار عطا کیے، لیکن ہم لوگ انتہائی غافل اور سست واقع ہوئے کہ اس مبارک مہینے نیکیوں کے موسم بہار، عبادات کے سیزن سے اس طرح سے فائدہ نہ اٹھا سکے جس طرح سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں ضرورت تھی۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ پانے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ جو انسان بغیر اپنی اصلاح کیے رمضان کا مہینہ پاتا ہے اس کا رزلٹ پھر یہی آتا ہے، رمضان پا کر بھی وہ محروم رہ جاتا ہے، رمضان کے مہینے کو گزار کر بھی اس کی نیکیوں والے اعمال نامے کے اندر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ گزرنے کے باوجود اس کی برائیوں کے اندر جو کمی آنی چاہیے تھی، ان برائیوں کی تعداد مقدار کے اندر کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہی سامنے آتی ہے کہ ہم لوگ رمضان کا استقبال کرتے ہیں، رمضان ہماری زندگیوں میں اس حال میں لوٹ کر آتا ہے، ہم اپنی اصلاح نہیں کر پاتے ہیں۔ آج کے اس خطبے میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال اس طرح سے کیجئے کہ ہم اس مبارک مہینے کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر چکے ہوں۔ ایک تبع تابعی ہے جن کا نام ہے عمرو بن قیس رحمہ اللہ، ان کی سیرت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ
کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا وہ اپنی دکان، تجارتی مرکز، کاروبار کی جگہ اس کو بند کر دیتے تھے، دکان پر تالا لگ گیا۔ وَأَفْرَغَ نَفْسَهُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَفَرَّغَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، قرآن لے کر بیٹھ جاتے، اللہ کی کتاب کی تلاوت شعبان کا چاند نظر آتے ہی شروع کر دیا کرتے تھے۔ دکان بند، دنیاوی مشغولیات ترک، اللہ کی کتاب کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا۔ اور وہی فرمایا کرتے تھے طوبى لمن اصلح نفسه قبل رمضان، جس شخص نے رمضان کی آمد سے پہلے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ وہ شخص مبارکباد کا مستحق ہے، اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ تو حضرات اس طرف بھی مجھے اور آپ کو توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ رمضان پا کر اس کی عظمت، اس کی برکت، اس کی بھلائیوں کا احساس کرتے ہوئے ہم نیکیوں میں آگے بڑھ چکے ہوں اور اس سے بھرپور استفادہ کرنے والوں کی فہرست میں اگر میرا اور آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کم از کم 6 قسم کی اصلاح کرنی ہوگی، 6 طرح کی اصلاح کرنی ہوگی، اور وہ اصلاح ابھی سے ہی ہم نے شروع کر دینی ہے۔ کیونکہ اگر ہم رمضان کی آمد کا انتظار کرتے رہے تو پھر وہی بات ہے، پچھلے سالوں کی طرح رمضان آئے گا، گزر جائے گا، ہم اس کے اندر کچھ خاص کر نہیں پائیں گے۔ اگر رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کی سعادتیں، برکتیں اپنے نام کروانی ہے، رمضان کا مہینہ پا کر نیکی، اللہ کی رضا کے کام کر کے اس کی رحمتوں کا اپنے آپ کو حقدار بنانا ہے، مجھے اور آپ کو سب سے پہلی اصلاح اپنے ایمان کی کرنی ہوگی۔ سارا سال غلط کام کرنے کی وجہ سے ہمارے ایمان کی کارکردگی انتہائی متاثر ہو جاتی ہے۔ ایک ایک برائی، ایک ایک گناہ ایمان کو کمزور کرنے والا۔ جب میں اور آپ کمزور ایمان کے ساتھ، ضعیف ایمان کے ساتھ رمضان کے اندر داخل ہوں گے تو یہ جذبہ ایمانی ہی ہوتا ہے جو مسلمان کو اطاعت کے لیے کھڑا کرتا ہے، عبادت کا شوق دلاتا ہے، اللہ کی اطاعت کے کاموں کے اندر آگے بڑھنے کے لیے اس کے لیے ایک جذبہ بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر جذبہ ایمانی ہی کمزور ہے، بنیاد ہی اگر کمزور ہے، تو پھر رمضان پا کر اس سے کوئی خاص فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں ملے گی۔ ایمان کی تجدید، ایمان کی اصلاح، ایمان کو اپڈیٹ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے کرنا ہوگا۔ مستدرک حاکم کے اندر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، جیسے کپڑا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، عرصہ لمبا ہونے کے ساتھ، زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ کپڑا بسیدہ پرانا ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی طرح تمہارے دلوں کے اندر بھی ایمان آہستہ آہستہ کمزور اور پرانا ہو جاتا ہے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ سے دعائیں کیا کرو، رب سے التجائیں کیا کرو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، جھولیاں پھیلا کر اس بات کا سوال کیا کرو کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو تازہ اور نیا رکھے۔ حضرات یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پر اللہ سے تجدید ایمان کی اصلاح کی دعائیں کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور عملی طور پر اپنے ایمان کے اندر اصلاح اور بہتری پیدا کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ نتیجہ اس کا وہی نکلے گا جیسے میں بار بار آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر کمزور ایمان کے ساتھ رمضان کو پایا، رمضان کی آمد کا میری اور آپ کی زندگی میں ایک بار پھر لوٹ کر آنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ایمان بڑے کمزور ہو چکے ہیں، ایمان کو ریچارج کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ ایمان اپڈیٹ مانگتا ہے، ہر دم، ہر وقت، ہر روز ہم سے یہ اپڈیٹ مانگتا ہے۔ کم از کم اس ماہ مبارک سے پہلے تو اس کی اصلاح بھرپور طریقے سے کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری جو ہم نے اصلاح کرنی ہے وہ ہے اپنے ارادے اور عزم کی اصلاح۔ ارادے اور عزائم کو درست کر لیں۔ رمضان کی آمد سے قبل اگر میں اس بات کا پکا ارادہ کر لوں، میرا عزم پختہ ہو، میرے حوصلے بلند کہ اللہ رب العالمین یہ رمضان ایک بار پھر مجھے میری زندگی میں صحت، عافیت، سلامتی کی حالت میں لوٹا کر دے رہا ہے، میرا عزم اگر یہ ہوا کہ میں نے اس رمضان کے مہینے کو مثالی بنانا ہے، اس ماہ مبارک کو پانے کے بعد وہ کسر جو پچھلے رمضان کے اندر رہ گئی تھی میں نے اس کمی کو پورا کرنا ہے، اور بعد میں سوچتا رہا تھا رمضان گزرنے کے بعد اگلا رمضان آئے گا، رمضان میں یہ عبادت بھی کروں گا، یہ نیکی بھی کروں گا، اس عمل صالح میں پچھلی بار کوتاہی ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے، اللہ پھر موقع دے گا، اس عمل صالح کے اندر کوتاہی اس کے بارے میں اصلاح کروں گا۔ اس قسم کے ارادے لے کر، اس قسم کے پختہ عزائم کے ساتھ، بلند حوصلوں کے ساتھ اگر ہم رمضان کا استقبال کریں گے، اللہ توفیق کے دروازے کھول دے گا، اللہ نیکی کے جذبے پیدا فرما دے گا، رب تبارک و تعالی شوق اور رغبت بھرپور ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے گا۔ عزم پختہ کیجئے۔ اگر پچھلی بار کسی وجہ سے روزہ رہ بھی گیا تھا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اپنی اس غلطی کے اوپر، اس گناہ کبیرہ کے اوپر۔ اس رمضان کے اندر میں نے اللہ کے حکم سے، رب کی توفیق سے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر ابھی سے ہمارے ارادے پختہ ہوں گے، حوصلے بلند ہوں گے، ابھی سے ہم عزم کریں گے، اللہ رب العالمین بھی توفیق دے دے گا۔ اور اگر ابھی سے ہی ہمارے ارادے کمزور پڑ گئے، مجھ سے تو نہیں رکھا جائے گا روزہ، مجھ سے تو تراویح نہیں پڑھی جائے گی، کون بیٹھے قرآن لے کر تلاوت کرنے کے لیے، مجھ سے تو نہیں پڑھا جائے گا، مجھ سے خرچ نہیں کیا جائے گا، مجھ سے فلاں نیکی نہیں ہو سکے گی۔ اگر ابھی سے ارادے متزلزل، عزائم کے اندر کمزوری، اللہ رب العالمین بھی پھر توفیق کے دروازے بند کر دے۔ عزم کیجئے، ارادوں کو پختہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین بندے کے ساتھ اس کے ارادے، اس کی نیت، اس کے عزم کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ نے فرمایا جو میری طرف رجوع کرے گا، جو میری طرف آئے گا، میں اسی کو ہدایت دیتا ہوں۔ جس کا ارادہ ہی نہیں ہے، جس کی خواہش اور کوشش ہی نہیں ہے، جس نے عزم ہی نہیں کیا ہے اللہ کی اطاعت کے راستے پر چلنے کا، پھر اللہ بھی اس کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ جو انسان نیکی کا عزم کر لے، اور یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، اگر گزشتہ سال کسی کے بیماری کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے بھی روزے رہ گئے تھے، وہ بھی عزم رکھے، پختہ ارادہ کرے، اللہ سے دعا کرے، یا اللہ بیماری سے شفا عطا فرما، تاکہ رمضان پا کر میں اس عظیم رکن کو ادا کر سکوں۔ یہ نہیں پچھلے سال بیمار تھا تو اب بھی وہی سوچ اپنے اوپر سوار کر کے بیٹھا ہوا ہے، جی میں تو بیمار تھا، اب بھی لگتا ہے روزے مجھ سے نہیں رکھے جائیں گے۔ یہ کمزور ارادے، یہ کمزور عزائم، یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی ہے۔ ارادے پختہ، عزائم بلند، حوصلے پست نہیں، بلند رکھنے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نیکی کا عزم رکھنے والے کو یہ صلہ دیتا ہے۔ اگر وہ کسی غیر اختیاری رکاوٹ کی وجہ سے نیکی نہ بھی کر سکے نا، اللہ تبارک و تعالی پھر بھی اس کو اس کے پختہ ارادے اور اس کے عزم کی وجہ سے اجر اور ثواب ضرور عطا کرتا ہے۔
سورہ نساء اللہ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص مہاجر بن کر ہجرت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے گھر سے نکلا، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، یہ ہجرت والی جگہ پر نہیں پہنچا، اس نے اپنا سابقہ وطن چھوڑا، گھر بار سب کچھ ترک کیا، اللہ کا حکم رسول کریم کا حکم مان کر اسلام بچانے کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے مال جائیداد گھر وطن قبیلہ گھر والے سب کچھ چھوڑ دیا، ارادہ کر کے نکلا ہے، سفر کا آغاز کیا، جہاں ہجرت کا ارادہ لے کر جا رہا تھا اس مقام پر نہیں پہنچا، راستے میں ہی تھا، ثم یدرکہ الموت، موت نے اس کو آ لیا۔ اب ہجرت مکمل تو نہیں ہوئی، عملی طور پر پریکٹیکلی ہجرت والے مقام پر نہیں پہنچا ہے۔ اللہ کا قرآن سنیے، رب تعالیٰ فرماتا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، میں نے اس کو اتنا اجر دینا ہے، بے حساب اجر دینا ہے کہ اس کا اجر میرے ذمہ واقع ہو گیا۔ عزم ہے اس کا، پختہ ارادے سے گھر سے نکلا ہے، ہجرت کرنے کے لیے نکلا ہوں، ہجرت کے عمل کو مکمل کروں گا۔ رب ارادوں سے بھی واقف ہے، وہ سینوں کے راز جاننے والی ذات بندے کے عزائم کو بھی بخوبی جانتی ہے۔ راستے میں موت آ گئی، ہجرت کا اجر ضائع نہیں گیا، اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اب وہ کتنا ہے، علماء کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں، بے حساب، جتنا رب چاہے گا اس کو اجر عطا فرمائے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ نے نیکیاں بھی لکھ دی برائیاں بھی لکھ دی، ثم بین ذلک، پھر ان کی وضاحت بھی فرما دی، فمن ہم بحسنہ، جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، فلم یعملها، کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکا، کوئی رکاوٹ آ گئی، قدرتی طور پر کوئی مسئلہ ہو گیا، اس کا ارادہ ہے، اس کا عزم ہے، پختہ عزم ارادے کے ساتھ نیکی کے اسباب اکٹھے کر رہا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں اپنے اس بندے کے لیے اپنے پاس حسنتن کاملہ، ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہوں۔ ایک مکمل نیکی کیوں لکھی گئی؟ اللہ ارادوں سے واقف، وہ عزم کو جانتا ہے، وہ نیتوں سے باخبر ہے، رب کو معلوم تھا اگر میری طرف سے ڈالی ہوئی رکاوٹ نہ ہوتی یہ میرا بندہ نیکی کو کر گزرتا۔ اللہ نے عزم، نیت، ارادے کے اوپر ایک نیکی کا وعدہ کیا اور فرمایا اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے ثم عملها، پھر عملی طور پر نیکی کو کر بھی لے، تو فرمایا کم از کم اس کو 10 گنا ثواب دیتا ہوں، اور اگر بڑھاتا چلا جاؤں تو 700 گنا کیا اس سے بھی بڑھا کر دیتا۔ ارادے پختہ، عزم بلند ہونے چاہیے۔ اگر میری اور آپ کی نیت ابھی سے یہ ہوگی پچھلی بار فلاں فلاں کی دعوت رہ گئی تھی، اس بار کسی کی دعوت نہیں چھوڑنی ہے، پھر کھانے کھاتے رہ جائیں گے، عبادت کوئی ہم سے نہیں ہونی۔ پچھلا رمضان کا جو سیزن ہے بڑا مندہ گیا تھا، بڑا خسارہ ہوا تھا فلاں فلاں غلطی کی وجہ سے، اس بار نہیں۔ اگر میرے ارادے، میرے عزائم ابھی سے یہ ہیں تو پھر دنیا تو شاید میں بڑی کما لوں، لیکن آخرت کی کمائی میرے ہاتھ کوئی نہیں آنی رمضان پانے کے باوجود۔ ارادوں کی اصلاح، نیت کی درستگی اور عزائم کی اصلاح رمضان سے پہلے ضروری ہے۔ جو انسان نیکی کا عزم کرتا ہے، پختہ ارادے کے اندر کوئی کمزوری نہیں، عزم کے اندر کوئی تزلزل نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو منزل مقصود تک ضرور پہنچا دیتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے بخاری مسلم کے اندر، بنی اسرائیل کا ایک آدمی ایک کم 100 افراد کا قاتل، دل کے اندر احساس پیدا ہوا یہ کیا کر دیا،
توبہ کی فکر لاحق ہوئی، پوچھا کوئی علم والا بندہ مجھے بتایا جائے، اس کے پاس جاؤں، رہنمائی لوں، توبہ ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو کیسے ہوگی، طریقہ کیا ہوگا؟ لوگوں نے بتا دیا فلاں راہب، درویش، عالم نہیں، عبادت گزار ہے، علم نہیں ہے، ایسے ایسے ہو گیا، توبہ ہے۔ اس نے کہا تیری توبہ کہاں سے آ گئی؟ اس نے پکڑ کر اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دی۔ پھر سوال کیا زمین کے اوپر کوئی سب سے بڑا عالم بتاؤ، اپنا مسئلہ لے کر بے چین ہے، بے قرار ہے، توبہ کے بغیر چین نہیں مل رہا ہے، اپنا مسئلہ لے کر اس کے پاس جاؤں۔ کہا ہاں فلاں جگہ کے اوپر فلاں عالم ہے، اس سے رجوع کرو۔ جا کر پوچھا 100 بندے قتل کیے ہیں، توبہ کی گنجائش، معافی کا راستہ؟ اس نے کہا تیرے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اگر تو سچے دل سے توبہ کرے اللہ تیری توبہ قبول کرے گا۔ توبہ کی اس عالم نے مشورہ دیا جس بستی سے آ رہے ہو نا، جہاں رہنے کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے تم نے جرائم کیے ہیں، اتنے گناہ تم نے کیے ہیں، وہ بڑے ہی برے لوگوں کی بستی ہے، اب توبہ کر لی ہے، واپس نہ جانا اس بستی کے اندر، فلاں بستی کے اندر جاؤ، وہاں پر ایک ایسی قوم بستی ہے جو اللہ کی عبادت گزار اور اطاعت گزار ہے، ان کے پاس جا کر رہو اور اپنی باقی ساری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر گزار دو۔ دل کے اندر ارادہ ہے، عزم پختہ ہے، نیت سچی اور خالص کر چکا ہے، گناہ جو کر لیے تھے کر لیے، بس اب معافی مانگ لی، اب گناہوں کی طرف واپسی نہیں۔ اللہ ارادوں کو دیکھتا ہے۔ یہ اس عالم کے پاس سے نکلا، اس کی بتائی ہوئی بستی کا راستہ لیا، ابھی آدھے راستے میں پہنچا تھا، ملک الموت موت کا پیغام لے کر آ جاتا ہے، روح قبض ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ اب دونوں کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یہ تو توبہ کر کے اس بستی کی طرف جا رہا تھا، عذاب والے فرشتے کہتے ہیں انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی تھی، لہٰذا ہم نے اس کی روح کو ہم نے لے کر جانا ہے۔ رحمت والے فرشتے کہتے ہیں نہیں، تائب ہو چکا ہے، اس کی روح ہم لے کر جائیں گے۔ فرشتوں کا اختلاف۔ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَنِ اقْتَرِبِي، اللہ نے زمین کی طرف وحی فرمائی۔ جب بندے کے ارادے پختہ ہوں، عزم ہو نیکی کے اوپر، اللہ رب العالمین کی دیکھیں پھر مدد کیسے آتی ہے، اللہ کی طرف سے پھر انعام کیسے ملتے ہیں، توفیق کیسے ملتی ہے۔ اللہ نے زمین کی طرف وحی کی اور زمین کو حکم دیا اے زمین جس نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا اس کے قریب ہو جا، اور جہاں سے آ رہا تھا اس سے دور ہو جا۔ ایک فرشتہ گزرتا ہے انسان کی شکل میں، فرشتوں کو دیکھا اختلاف کرتے ہوئے، اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے، کہا اس کا فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دو، جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اس طرح کرو فاصلہ ناپ لو، اگر یہ ان نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے رحمت والے فرشتوں اس کی روح تم لے کر جانا، اگر یہ برے لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے عذاب والے فرشتوں اس کی روح کے اوپر تمہارا حق بنتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسافت کو ناپا گیا، فاصلہ ناپا گیا، جس نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا اس طرف وہ زیادہ قریب پایا گیا، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بندے کا عزم ہونا چاہیے، ارادہ پختہ ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین پھر اپنے قانون بھی بدل دیا کرتا ہے۔ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا اے زمین قریب ہو جا اس طرف جو نیک لوگوں کی بستی تھی، یہ میرا بندہ توبہ کر کے جا رہا تھا، اور جہاں سے آ رہا تھا وہاں سے اللہ نے زمین کو حکم دیا تو دور ہو جا، تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے کر جائیں، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی مغفرت اور بخشش ہو جائے۔ ارادوں کی اصلاح، نیتوں کی اصلاح بڑی ضروری ہے۔ اور تیسری اصلاح، کیونکہ عزم
ارادے اور نیت کا مرکز میرا اور آپ کا دل ہے۔ اس لیے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے رمضان کی آمد سے پہلے پہلے دل کی اصلاح بھی بڑی ضروری ہے۔ امام طبرانی کی حدیث کی کتاب ہے المعجم الاوسط، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد چچا زاد سیدنا علی حدیث کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من القلوب قلب الا ولها سحابہ کسحابۃ القمر، جتنے انسانوں کے دل ہیں ہر انسان کے دل کے آگے ایسے بادل آ جاتا ہے جیسے چاند کے آگے بادل آ جاتا ہے۔ 14ویں کی رات کا چاند ہو، بالکل آسمان کے اوپر چمک رہا ہو، دمک رہا ہو، اس کے آگے اگر ایک چھوٹی سی بدلی آ جائے، بادل کا ٹکڑا آ جائے، ابھی چند لمحے پہلے وہ چاند زمین کے اوپر اپنی کرنیں بکھیر کر اس نے روشنی پھیلائی ہوئی تھی، یہ چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا اس کے آگے آ کر اس کی روشنی کو مدھم ختم کر دیتا ہے، روشنی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی معاملہ ہر انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے دل کے اوپر بھی کئی بادل آتے ہیں، گناہوں کا بادل، خواہشات کا بادل، برائیوں کا بادل، غلط چیزوں کا بادل۔ تو جیسے وہ چاند اس بدلی کے ٹکڑے کے پیچھے چھپ کر اپنی روشنی کھو دیتا ہے، ایسے ہی ہر انسان کا دل اس غفلت، سستی، حرام خواہش وغیرہ کے بادل کے پیچھے چھپ کر اپنا جو اس کا عمل ہے اس کو ترک کر دیتا ہے۔ جس بندے کے دل کے اوپر غفلت کے بادل چھائے ہوئے ہوں، جس انسان کے دل کے اوپر غفلت کے پردے ڈال دیے گئے ہوں، وہ رمضان پالے اور وہ بڑے بڑے عبادت کے موقع پالے، اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کتنے قیمتی ایام میں نے پائے، وہ بغیر کچھ کیے، بغیر فائدہ اٹھائے ان قیمتی ایام سے گزر جائے گا، احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میری اور آپ کی کچھ یہی حالت ہے، ہم نے اپنے دلوں کی اصلاح نہیں کی۔ دلوں کی اصلاح کیجئے، اس کی بہتری کی طرف توجہ دیجئے۔ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے اگر دلوں کی اصلاح ہو گئی، اللہ رب العالمین دل جب درست ہوں تو پھر اللہ رب العالمین نیکیوں کی توفیق عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین پھر بندے کو محروم نہیں رکھتا ہے۔ امام طبرانی کے المعجم الکبیر حدیث کے لفظ ہے ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر گوشت کا ٹکڑا، اذا سلمت سلم الجسد کلو، وہ گوشت کا ایک ٹکڑا اگر سلامت، صحت مند، تندرست، توانا، پورا جسم صحت مند، بیماری سے پاک، وَإِذَا سَقِمَتْ سَقِمَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر وہ گوشت کا ایک ٹکڑا بیمار ہے پورا جسم بیمار ہو جائے گا۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنو وہ انسان کا دل۔ ہمارے دل بڑے بیمار ہو چکے ہیں اور ان بیمار دلوں کا فوری طور پر علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ بہترین موقع ہے، ایک بندے کو بیماری ہو، کوئی ایسی بیماری ہو جس کا علاج بمشکل ہوتا ہو، اس بیماری کا علاج کرنے والا یا علاج تجویز کرنے والا ڈاکٹر کسی غیر ملک میں رہتا ہو، اس بندے کو بتا دیا جائے پاکستان کے فلاں شہر کے اندر، بالکل پاکستان کے آخری کونے کا نام لیا جائے، آخری شہر کا نام لیا جائے، وہاں پر تیری بیماری کا علاج جاننے والا ڈاکٹر فلاں دن فلاں وقت آ رہا ہے، تیرے لیے بہترین موقع ہے، جا کر اس سے چیک اپ کروا لے۔ کیا خیال ہے وہ اس موقع کو ضائع کرے گا؟ اس موقع کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر وہ موقع سال میں اس کو ایک بار مل رہا ہو، نہیں ضائع کرے گا۔ اس کو اسپیشل سواری کروانی پڑے، ہزاروں روپے اس کو لگا کر کرایہ ادا کر کے جانا پڑے، کچھ بھی ہو جائے وہ وہاں پر پہنچے گا، اس وقت سے پہلے پہنچے گا جب جس وقت کا اس کو بتایا گیا تھا۔ حضرات اگر جسمانی بیماری ہے
اس کے لیے اخراجات بھی برداشت ہے، اس کے لیے وقت صرف کرنا بھی برداشت ہے۔ یہ جسمانی بیماری کی بات ہے، یہاں تو دل بیمار ہے، اس کی اصلاح، اس کا علاج، اس کی صحت مندی، اس کی کوئی فکر ہے؟ اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں میں اور آپ اپنے دلوں کا، ہمارے دل بیمار ہیں یا نہیں ہے؟ چھوٹا سا ایک جائزہ اور ٹیسٹ ابھی تھوڑے سے وقت کے لیے۔ دل بیمار ہوتا ہے، انسان فرائض کے اندر کوتاہی اور سستی کرتا ہے۔ اگر میں اور آپ خاص طور پر فرض نماز کے بارے میں سستی اور کوتاہی کا شکار ہے، یقین جان لیجئے میرا اور آپ کا دل بہت زیادہ بیمار ہے، فوری طور پر اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ دوسرا ٹیسٹ، عبادت میں دل نہیں لگتا، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ دیر نہیں ہوتی، تراویحوں کے اندر زیادہ دیر میں کھڑا نہیں ہو سکتا، عبادت بھاری ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری عبادت کے دوران یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر یاد رکھیے ہمارے دل بہت بڑی بیماری کا شکار ہے، بیمار ہو چکے ہیں، فوری علاج کی ضرورت ہے۔ گناہ کرنے کے بعد کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی ندامت نہیں، کوئی پشیمانی نہیں، گناہ سے پہلے اور بعد میں دل کی حالت ویسی کی ویسی، اور اس سے بڑھ کر اگر گناہ کر کے انسان کا دل خوشی کے اندر مبتلا ہے، یاد رکھیے اگر ہماری یہ کیفیت ہے تو ہمارا دل بہت زیادہ بیمار ہو چکا ہے اور اس کی فوری طور پر اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، آج اس طریقے سے ہمارے دل بہت زیادہ بیمار ہو چکے ہیں۔ بیمار دل لے کر رمضان کا استقبال کریں گے، بیمار دلوں کے ساتھ جو دل جذبہ پیدا کرتا ہے، شوق اور رغبت کا مرکز اور پیمانہ ہے، جہاں سے انسان کے اندر حوصلہ آتا ہے اور اس کا جسم ایک عمل کو کرنے کے لیے عملی طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کام کیوں نہیں کیا؟ جی میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ یہ کام کیوں کیا؟ میرا دل کر رہا تھا۔ ایک شخص کو ایک بندے نے کہا، اس کے دوست نے، یار آج تم فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے جماعت میں، سردی بڑی لگتی ہے، ٹھنڈ بڑی لگتی ہے، دل نہیں کر رہا تھا بستر سے اٹھنے کو۔ دوسری صبح وہی دوست اپنے دوست کو فون کرتا ہے، کہاں ہو؟ کہتا ہے میں مری گیا ہوا ہوں برف باری انجوائے کرنے کے لیے۔ جب دل نہ کرے تو چند قدم کا فاصلہ طے کر کے بندہ مسجد نہیں آ سکتا ہے، اور جب دل کرے تو پھر نہ سردی نظر آتی ہے، نہ دھند کا پتہ ہوتا ہے، نہ ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، بندہ پھر سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے طے کر کے جی برف باری انجوائے کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ حضرات یہ دل کا معاملہ ہے، دل انتہائی کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، علاج کی فوری ضرورت ہے، اصلاح کی فوری ضرورت ہے۔ بیمار دلوں کے ساتھ ہم نے رمضان کا استقبال نہیں کرنا ہے، علاج کر کے دلوں کی حالت کو بہتر کر کے سنوار کر جب ہم رمضان میں داخل ہوں گے، اللہ رمضان کی قدر بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے گا، رمضان کی عظمت کا احساس بھی ہمارے دلوں کو ہوگا، اور پھر اس مبارک مہینے کی ایک ایک گھڑی جو خیر بھلائی نیکی سے بھرپور ہے، ہمارا دل اس ایک ایک گھڑی کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کے اوپر ہمیں آمادہ کرے گا، جب ہم دلوں کی اصلاح کر کے رمضان کے اندر داخل ہوں گے۔ اور چوتھی اصلاح جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ اپنی عبادات کی اصلاح ہے، خاص طور پر نماز کی اصلاح۔ نماز کے بارے میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، نماز کے بارے میں ہم لوگ بہت زیادہ غلطیوں کا شکار ہیں، بہت زیادہ غلطیوں کا شکار ہیں۔ نماز کو وقت پر نہ پڑھنا، نماز قضا کر دینا، یہ بہت بڑی غلطی، صرف غلطی نہیں، یہ ایک سنگین گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جماعت کو چھوڑ دینا بغیر شرعی عذر کے، جماعت کو ترک کر دینا، وہ جی اکیلے بھی ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے نماز کے بارے میں۔
اسی طریقے سے نماز جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں ویسے ہی پڑھتے چلے جانا. اس کے اندر غلطیاں ہیں، اس کے اندر قابل اصلاح پہلو ہیں، اصلاح کرنے کا کوئی پتہ نہیں. کم از کم ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنی نماز کو دہرا لیں، اس کے طریقے پر نظر ثانی کر لیں. نمازوں کے اوقات کے تعلق سے، نماز باجماعت کے تعلق سے اپنی اصلاح کرنی شروع کر دیں. پہلے اگر ہم صرف فرض پڑھتے تھے، اب ہم فرضوں کے ساتھ سنتیں بھی باقاعدگی کے ساتھ پڑھنی شروع کر دیں. نماز جو ہے نا، یہ روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جتنی عبادات ہیں اسلام کے اندر، نماز ان سب عبادات کے لیے ترازو اور پیمانے کی حیثیت رکھتی ہے. نماز درست ہے، باقی عبادات بھی اللہ کے حکم سے درست ہوں گی. اگر نماز کے اندر غلطی ہے، نماز کے اندر کوتاہی ہے، تو پھر باقی جو اعمال یا عبادات ہیں ان کے اندر بھی عین ممکن ہے کوتاہی اور کمی پائی ہے. یہ نہ سوچے میں اتنے سال سے پڑھ رہا ہوں، ہو جاتی ہے اس طرح سے بھی. تھوڑا سا اپنے ذہن بدلیں، اپنی سوچ کو تبدیل کریں. ہم ہر چیز میں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں. نماز کے طریقے کے بارے میں بھی کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ نماز جو میں پڑھ رہا ہوں، کیا یہ عین رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے؟ یہ میرا نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے محمدی طریقہ ہے، نبوی طریقہ ہے؟ اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. بڑا بہترین اللہ نے موقع دیا ہے، اس کی بھی اصلاح کیجیے. اور 5ویں اصلاح، اپنی عادتوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہماری عادتیں بڑی بگڑ گئی ہیں. زبان جب بولتی ہے جھوٹ بولتی ہے، گالیاں نکالتی ہے، چغلیاں کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، گالم گلوچ، لوگوں کو بے عزت کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، ٹرولنگ کرنا ہے جی، فلاں کی عزت کو اچھالنا. یہ ہم بڑی بری عادات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. کان گانا سننے کو پسند کر رہے، موسیقی کے لیے ترستے ہیں، حرام باتوں کی تلاش کے اندر رہتے ہیں. یہ بری عادت ہے. اسی طریقے سے آنکھ کا غلط استعمال ہونا، فحش اور عریاں مناظر کو دیکھنا پسند کرنا، بے پردہ غیر محرم عورتوں کے دیکھنے کی تلاش کے اندر رہنا، یہ بری عادات ہے. کسی کی کوئی چیز اٹھا لی، کسی کا حق مار لیا، کسی کے مال کے اوپر، چیز کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا، یہ ساری کی ساری انتہائی بری عادات ہیں. ان بری عادات سے بھی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. اگر ہم نے اصلاح نہ کی تو پھر اللہ رب العالمین ان بری عادات کی وجہ سے بندے کو نیکی کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے. حضرت انس کا فرمان رضی اللہ عنہ، امام بہقی کی شعب الایمان میں کہتے ہیں، آدمی صرف ایک جھوٹ بولتا ہے زبان سے، ایک جھوٹ بولتا ہے زبان سے، اور اس ایک جھوٹ کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالی رات کو اٹھ کر جو قیام کر رہا تھا، تہجد پڑھ رہا تھا، اللہ اسے ایک جھوٹ کی نحوست سے اس کو رات کی نماز، قیام، تہجد سے محروم کر دیتا ہے. ایسا نہ ہو ہم ان بری عادات کے اندر پڑے ہوئے. رمضان اسی طرح سے آ گیا، کوئی کہے چلو یار تراویح کے اندر چل کر قرآن سنتے ہیں، بڑا اچھا لگے گا. میں کہوں جی مجھ سے اتنی زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے. یہ پھر بری عادات اس طرح سے بندے کی نیکی سے محرومی کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہ جو بری عادات ہے نا، عبادات کی لذت کو ختم کر دیتی ہیں. بری عادات ہمارے عمل کو متاثر کرتی ہے. اور ایک اور بہت بڑی بری عادت جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، وقت کو ضائع کرنا. وقت کے معاملے میں ہم بڑے سخی واقع ہوئے ہیں، بے حساب وقت کو برباد کر رہے ہیں. کرکٹ میچ ہو 6 گھنٹے بیٹھے ہوئے، ڈرامہ ہے بیٹھے ہوئے، فلم ہے بیٹھے ہوئے، برباد کر رہے ہیں. یہ بری عادتیں جان نہیں چھوڑتی. رمضان کے اندر یہ نتیجہ نکلتا ہے، بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو نماز کی فکر نہیں ہے، لیکن اس کو کرکٹ میچ کی ایک گیند کی اور ایک رنز کی سکور کی زیادہ فکر ہے. یہ اثر ہوتا ہے بری عادات کا.
تو یہ وقت ضائع کرنا بہت زیادہ بری عادت ہے. اس بری عادت سے بھی اپنی جان چھڑائیں، اس بری عادت سے بھی پیچھا چھڑائیں. اگر یہ بری عادات ہمارے ساتھ رمضان میں داخل ہو گئی، اس کا پتہ ہے کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ہم روزہ بھی شاید رکھ لیں، بھوک پیاس کی مشقت بھی برداشت کر لیں، لیکن بری عادات ہمارے روزے پر غالب آئیں گی. ہم کوئی غلط کام کریں گے، غلط بات زبان سے نکالیں گے، غلط فعل کریں گے، حرام عادت کا اس کا ارتکاب کریں گے، اللہ روزے کے اجر اور ثواب سے محروم کر دے. یہ نتیجہ نکلتا ہے بری عادات کا. اس لیے 5ویں اصلاح ہم نے یہ کرنی ہے، بری عادات سے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے رمضان کا استقبال کرنا ہے. اور آخری جو ہم نے اصلاح کرنی ہے، آخری بات وہ ہے، اگر ہماری کسی کے ساتھ لڑائی ہے، خاص طور پر قریبی رشتہ دار، خصوصاً بہن بھائی، ماں باپ، یہ جو انتہائی قریب کے رشتے ہیں، اگر ان کے ساتھ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بول چال بند ہے، قطع تعلقی ہے، یہ اصلاح بھی ہم نے کرنی ہے. رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے ساری رنجشیں مٹا دیں، دلوں کو صاف کر لیں اور اپنے تعلقات کے اندر بہتری لے کر آئیں. یہ جو آپس کے جھگڑے لڑائیاں ہیں، یہ ہماری عبادات کو متاثر کرتے ہیں. اللہ کی مغفرت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی. اللہ رب العالمین رمضان کے ہر دن، ہر رات کے اندر، ہر گھڑی رحمت مغفرت کے پروانے بانٹ رہا ہو اور ہم اپنی انا کی وجہ سے اس مغفرت سے محروم ہو جائیں. صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہر سوموار جمعرات کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتا. لیکن فرمایا وہ انسان جس کے دل میں اپنے بھائی کے بارے میں بغض، کینہ، نفرت، عداوت، انتقام موجود ہے، اللہ رب العالمین اس کی بخشش نہیں فرماتا. بخشش سے محروم شرک نہ کرنے والا ہر انسان جو روئے زمین پر موجود ہے، مغفرت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، بخشا جا رہا ہے اس کو. لیکن جس کے دل کے اندر بغض اور کینہ موجود ہے، چاہے وہ ماں باپ کے بارے میں ہو یا کسی کے بارے میں ہو، فرمایا اللہ اس کو نہیں بخشتا. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ 2 بندے جنہوں نے آپس میں نفرت، بغض ایک دوسرے کے لیے سینے کے اندر پال رکھا ہے، ان کی معافی کا معاملہ لٹکا دو اس وقت تک جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہیں کر لیتے. تو آپس کے تعلقات کی اصلاح کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں رمضان سے قبل اپنی صحیح معنوں میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وباللہ التوفیق. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقت اگرچہ اوپر ہو چکا ہے لیکن ایک انتہائی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا بھی ضروری ہے. آج 13 فروری ہے اور کل کا جو دن ہے 14 فروری کا. 14 فروری کے دن ایک عالمی سطح کے اوپر تہوار منایا جاتا ہے جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے. تو اصل تو یہ تہوار
یورپ کے مغرب کے اس معاشرے کی پیداوار ہے کہ جن کا حیا اور کردار کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہم نے ان سے ترقی یافتہ ممالک ہونے کی بنا پر لے لیں، اور آج انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ ویلنٹائن جیسا جو تہوار ہے، جس کو ہم بے حیائی کا عالمی تہوار کا نام دیتے ہیں، یہ خاص طور پر نوجوان نسل کے اندر رواج پا رہا ہے، اور اس موقع کے اوپر ایک دوسرے کو یعنی اس قسم کے پیغام بھیجنا لڑکے لڑکیوں کا آپس میں جو قطعاً حیا اور کردار جو اسلام کردار سکھاتا ہے اس کے مطابق نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس موقع پر تحفے تحائف، اس طرح کے معاملات، یہ سب کافروں کی دیکھا دیکھی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نوجوان بیٹوں کو بھی اور نوجوان بچیوں کو بھی حیا کا درس دیا ہے۔ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے حیا کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ملا دیا ہے۔ اگر حیا ختم تو ایمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ہم اللہ کے فضل سے اپنے نبی کی ایک ایک بات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ ہم مغرب اور یورپ کی اندھی تقلید کرنے والے نہیں، ہم رسول کریم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ہمیں ایمان سے بھی محبت ہے، ہمیں حیا سے بھی بڑا پیار ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے مرد ہوں یا عورتیں، اور ہماری امت کے نوجوان بچے ہوں یا بچیاں، اللہ کے فضل سے یہ اچھے نیک کردار اور نیک سیرت کو پسند کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہمارا اس طرح کے ہر بے حیائی کے تہوار سے بائیکاٹ ہے۔ یہ تہوار مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ تہوار ہم جیسے اچھے کردار سے محبت کرنے والوں کا نہ کبھی ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے، نہ ہم اس کو منا سکتے ہیں، نہ کبھی اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر اس قسم کے تہواروں کی مبارک بادیں یا اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں ان میں سے کوئی کام کرنا ہمارے لیے اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ کو آگاہ رہنا چاہیے۔ ایک بھائی کی بیٹی انتہائی بیمار ہے، بڑی سیریس حالت میں ہے۔ آپ تمام بھائیوں سے انہوں نے یہ درخواست کی ہے، اس بچی کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالی ہماری اس بیٹی کو، اس بچی کو مکمل طور پر صحت یاب فرمائے، اللہ تعالی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی صحت اور تندرستی اور ایمان والی زندگی اس بچی کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔